الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپس میں زندگی گزارنے کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے لیے جو اصول زندگی گزارنے کے بیان کیے گئے ہیں، ان اصولوں میں سے اصل یہ ہے ہر انسان اس بات کی کوشش کرے، ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کی طرف سے کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچے. ایک جامع ترین حدیث، مختصر حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار. علماء نے اس حدیث کے تعلق سے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے جن باتوں کو چند مخصوص احادیث کے اندر جمع کیا گیا، اس میں سے ایک اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذات سے نہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے نہ وہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا من ضار ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ. جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اللہ اسے ضرر پہنچائے گا، اور جس نے کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اللہ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمائیں گے. یہ اصول ہے زندگی گزارنے کا. ہر آدمی کو اس اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اس کی فکر یہ ہو کہ میری طرف سے، میری ذات سے دوسروں کو خیر پہنچنے والا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت گرفت فرمانے والے ہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے. انسان کو، مسلمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے کسی مسلمان کے تعلق سے، بلکہ کسی انسان کے تعلق سے نقصان کا سبب بننے والا نہ ہو. نہ خود اپنی ذات کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے، نہ اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچائے. کوئی ایسا عمل وہ اختیار کرتا ہے جس سے اس کے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمائے. اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ اس طرح کا اصول اپنانے کا حکم دیا گیا. ضرر اور نقصان پہنچانے میں ایک ضرر آدمی خود اپنی ذات کو پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے ذریعے. اپنی اولاد کو ضرر پہنچاتا ہے، قرآن میں اس سے منع فرمایا گیا ہے. اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کرتا، ان کی جو ہے پوری خبر نہیں رکھتا، ان کے جو ہے حرکات و سکنات کے تعلق سے، ان کے اٹھک بیٹھک کے تعلق سے، ان کے ملنے جلنے والوں کے تعلق سے، ان کے دوستوں کے تعلق سے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اس طرح سے وہ اپنی اولاد کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے. معاملات کے اندر نقصان پہنچانے سے بھی قرآن نے منع فرمایا. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. آپ اسی معاملات کر رہے ہیں تو معاملات کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں، قرض کے سلسلے میں اسلام کا بنیادی حکم یہ ہے کہ جو بھی کام کرو لکھ لیا کرو. لکھنے والوں کو حکم دیا گیا دیکھو تم کسی طرح کی ضرر پہنچانے والے نہ بنو، گواہ بننے والے. ان سے کہا کہ اپنی ذات سے تم جو ہے ضرر پہنچانے والے مت بنو.
نقصان پہنچانے والے مت بنو. کوئی ایسا جملہ تم نے لکھ دیا بیچارے کو معلوم نہیں تھا، آگے چل کر اس کو نقصان پہنچے گا. کوئی گواہی تم نے دی، اس گواہی کی وجہ سے اس بیچارے کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا سبب تم بنو گے اور اس ضرر اور نقصان کے ذمہ دار تم بنو گے. تم اس کو ضرر پہنچا کر کے خود اپنی ذات کو نقصان پہنچانے والے بنو گے. ہر چیز میں اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی رہنمائی ہے کہ آدمی اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کی بھلائی کا سوچنے والا ہو، دوسروں کے تعلق سے خیر کا سوچنے والا ہو. دوسروں کو کسی طرح سے نقصان پہنچانے سے منع کر دیا گیا. ساتھ میں رہنے والے دوست ہیں، آپس میں محبت کے ساتھ ان کو رہنے کا حکم دیا گیا. یہ نہیں کہ ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوستی بھی ہے اور پیٹھ پیچھے ان کے متعلق جو ہے سازشیں کرتے. یہ ضرر ہے، یہ نقصان ہے. اپنے بھائی کے ساتھ تم نقصان کے لیے اس طرح سے کر رہے ہو. آدمی اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے. کسی طرح کی کینہ، کپٹ، دشمنی، حسد دل میں رکھے گا تو وہ اسی فکر میں رہے گا کہ اس کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے، اس کا بگاڑ کیسے کیا جائے، اس کے ساتھ برائی کیسے کی جائے، ہمیشہ وہ یہی فکر میں رہے گا. لیکن جب آدمی کا دل پاک ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے محبت ہوگی، تو وہ اپنی طرف سے اس کو نقصان پہنچانے کے بجائے فائدہ پہنچانے والا ہوگا، خیر پہنچانے والا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستوں پر چلتے ہوئے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کیا جائے. راستوں پر کوئی ایسی چیز لا کر رکھی جا رہی ہے لوگوں کی گزرگاہ پر کہ لوگ گزرنے نہیں پا رہے ہیں، آپ نقصان پہنچا رہے ہیں گزرنے والوں کو. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کے ذمہ دار وہ ہیں جو راستے پر کسی طرح کی اذیت اور تکلیف کی چیز رکھ رہے ہیں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو، وہ یہاں سے نہ گزرے، ان کو ضرر پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. راستے میں چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اصولوں کے خلاف گاڑی چلائی جا رہی ہے، جو قوانین ہیں ان قوانین کو توڑ کر گاڑی چلائی جا رہی ہے، اس کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچے گا، اس کے ذمہ دار گاڑی چلانے والے ہوں گے. ہر چیز کے اپنے اصول بتلائے گئے، ہر چیز کا طریقہ بتلایا گیا، اور بنیاد یہ بتلائی گئی کہ کسی کو ضرر اور نقصان پہنچانے سے آدمی بچا رہے. غیر ضروری گاڑی تیز چلا رہا ہے، اس میں چلنے والے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہوں گی، ان کو تکلیف پہنچے گی. آواز تیز کر کے گاڑی چلائی جا رہی ہے، گھروں میں بیمار لوگ ہوں گے، بوڑھے لوگ ہوں گے، اپنی جو ہے پریشانیوں میں ہوں گے، وہ آپ کی آواز سے پریشان ہو جائیں گے، ان کو نقصان پہنچے گا. کہیں ان کی بیماری بڑھ نہ جائے، کہیں ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. کہاں کہاں سے نقصان ہماری ذات سے لوگوں کو پہنچتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے ہر عمل کرتے ہوئے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے اس کام سے میرے فلاں صاحب کو کیا نقصان پہنچے گا. یہ جب آدمی سوچے گا کہ میری وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ اس کام سے بچنے کی کوشش کرے گا، فکر کرے گا. ورنہ ویسے تو ہر آدمی کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، لیکن اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے حقوق کا پاس و لحاظ نہ رکھیں، دوسروں کی رعایت نہ رکھیں، بیماروں کا خیال نہ رکھیں، چلنے پھرنے والوں کا خیال نہ رکھیں، کمزوروں کا خیال نہ رکھیں، چھوٹے بچوں کا، بوڑھوں کا خیال نہ رکھیں، عورتوں کا خیال نہ رکھیں، اپنے جو ہے متعلقین کا خیال نہ رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال نہ رکھیں. یہ اصول نہیں ہے. اسلام کے اصول یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سب کو حق ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. آگ ہے، پانی ہے اور گھاس ہے کہ عام لوگوں کو کوئی آدمی کسی سے نہیں روک سکتا. بھلے آپ کے یہاں گھاس اٹھی ہوئی ہے، اس گھاس سے دوسرا جانور فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے دوسرے کا، آپ منع نہ کریں. آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے کنویں کے اندر
دوسرے کے پاس پانی نہیں، آپ پانی اس کو روکے نہیں. آگ ہے آپ کے پاس، آگ سے کوئی آدمی دوسرا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. الناس شرکاء فی ثلاث، حدیث نے فرمایا لوگ 3 چیزوں میں سب شریک ہیں، سب کو حق ہے یہی 3 چیزیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بسا اوقات کہ آدمی اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے ہم کریں گے، اس پر رکاوٹ کریں گے، اس کو جو ہے نقصان نہیں ہوگا. نہیں، ہمارے طرز عمل کی وجہ سے اور ہمارے ہمارا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے دوسرے کو نقصان پہنچ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم بتلایا، حرام بتلایا. اور ظلم ہمیں بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہمارا ایک جملہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس جملے کے ہمارے زبان سے نکالنے کی وجہ سے کسی کے دل کو چوٹ پہنچ رہی ہوتی ہے. ہمارے ایک جملے کی وجہ سے 2 دوستوں کے اندر جو ہے تفریق ہو جاتی ہے. ہمارے ایک جملے کی وجہ سے 2 میاں بیویوں کے اندر جو ہے تفریق کا سبب بنتا ہے. ہم نے کچھ نہیں سمجھا، ہم نے چھوٹا معمولی سے جملہ، لیکن اتنا نقصان پہنچایا کہ ان کی زندگی ہم نے تباہ کر دی، ان کی زندگی برباد کر دی ہم نے. ایسے ہی ہمارا کوئی طرز عمل ایسا تھا جس طرز عمل کی وجہ سے آپس میں محبت کے ساتھ رہنے والوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی. تو اس طرز عمل کی وجہ سے ان کے اندر نفرت اور دشمنی کا سبب بنا. یہ بھی ہمارے کی وجہ سے اس کو ضرر اور نقصان پہنچانا ہوا. ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہو. یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں اپنے اختیار کے مطابق کچھ تو کچھ کروں. بزرگوں اور بھائیوں، ہر آدمی کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا، نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا، سختی سے منع کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من شاق اللہ علیہ، جو سختی کرے گا کسی معاملے میں اللہ اس کے ساتھ سختی فرمائیں گے. اور وہ سختی کہاں ہوگی؟ دنیا سے بڑھ کر آخرت میں اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا. اس لیے ہر آدمی کے ساتھ بھلائی کا سوچا جائے، اچھائی کا سوچا جائے، خیر کا سوچا جائے، اپنی ذات سے اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے. اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بظاہر دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عظمت ہوتی. اس لیے ان باتوں کو جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. اصول یہ اپنایا جائے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میں کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ بنوں، کسی بھی اعتبار سے کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ بنوں. اسلام کا یہ بنیادی اصول، کاروبار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہو، یا جو ہے آپسی زندگی کے اندر جو چیزیں پیش آتی ہیں اس کے اعتبار سے ہو، رہائش اور طرز زندگی میں ہو، ہر چیز میں کوئی اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. بالکل معمولی لگ رہا ہے، ہم گاڑی چلا کے جا رہے ہیں بڑی آواز سے، بوڑھا آدمی سویا ہوا ہے، بیمار آدمی سویا ہوا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا بظاہر لگتا ہم، لیکن اس بیچارے کی نیند میں خلل پڑا. بوڑھے کو نیند نہیں آئے گی، اس بیمار کو نیند نہیں لگے گی، 2-4 گھنٹہ وہ سو جاتا، اس کو اطمینان ہو جاتا، سکون ہو جاتا، اس کی بیماری کچھ ہلکی ہو جاتی. لیکن تمہارے اس آواز کی وجہ سے، اس زیادتی کی وجہ سے اس کو تم نے نقصان پہنچایا. اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنی تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اللہ کی زیادتی کو تم نے اپنے لیے روا رکھا کہ اللہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی حرج نہیں، نعوذ باللہ. بزرگوں اور بھائیوں، ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر ایمان پر ہم سبوں کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین و آمین.